بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل مجدہ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے رحمت بنا کر، اور خاص طور پر انس و جن کے لیے قرآن مجید دے کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے ہر اہم پہلو جو اس دنیا میں بندے کو پیش آتا ہے اور جو اہم نہیں بھی ہے اس کے متعلق بھی آپ نے رہنمائی عطا فرمائی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نمونہ بنے۔ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، وہ سیاست کا طریقہ ہو، وہ جنگ کا طریقہ ہو، صلح کا طریقہ ہو، کھانے کا طریقہ ہو، غسل کا طریقہ ہو، پیدائش جب بچے کی ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، قبر میں کیسے لٹانا چاہیے، تو ہر پہلو کے متعلق جو ہے آپ نے صاف اور واضح ہدایات عطا فرمائی۔ تو سیاسی رہنمائی، سیاست کے متعلق، حکمران چننے کے متعلق، ان کے ساتھ رابطہ رکھنے اور تعلقات رکھنے کے متعلق بھی جو ہے آپ نے بہت ساری احادیث میں رہنمائی فرمائی۔ وہ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، خاص طور پر جب الیکشن ہوتے ہیں، جب کوئی انتخاب ہونا ہوتا ہے تو وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، دین اس کے بارے میں کیا رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف میں بہت واضح جو ہے وہ رہنمائی عطا فرمائی۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ صحابہ اکرام بیٹھے تھے، 9 یا 5، اس طرح آپ نے کچھ گنتی فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ سنو، یعنی عربی کے فرماتے ہیں خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام ہماری طرف تشریف لائے اور نکلے، اور ہم سے جو ہے یعنی آپ نے فرمایا فقال اسمعوا، آپ نے فرمایا سنو، غور سے سنو، هل سمعتم، کیا تم نے سنا، یعنی اتنی اہم بات آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ میں کرنے والا ہوں۔ انہ سیکون من بعد امراء فمن دخل علیہم فصدقہم، فرمایا کہ میرے بعد حکمران آئیں گے، اچھے حکمران بھی آئیں گے، دوسرے حکمران بھی آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ، جس بندے نے ان کے ساتھ میل جول رکھا، ایک تو یہ فرمایا، اور فصدقہم بکذبہم، ان کے جھوٹ کی تصدیق کی۔ مثلا آپ ایک بندے کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، ایک پارٹی ہے، تو اب یہ کسی کی بات نہیں ہو رہی، میڈیا کیا کہہ رہا ہے، دوسرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، ان سب کو چھوڑیں، یہ آپ کے دل کی بات ہو رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہیں علم ہے کہ یہ بندہ، یہ پارٹی یہ سچ نہیں بول رہی، یہ بات ان کی جو ہے وہ سچی نہیں ہے، پھر بھی فرمایا کہ جو ان کے جھوٹ کی فصدقہم بکذبہم، پھر بھی وہ کہے کیونکہ یہ میری پارٹی ہے، میں نے جو ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کے جھوٹ میں بھی کہنا جی ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، خاموشی اختیار کرنا یا اس کی تصدیق کرنا ہاں جی وہ سچے ہیں۔ تو اس طرح عموماً سیاست میں ہوتا ہے کہ جو بندہ جس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ غلط بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ، تو وہ بندہ کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک ہے، ان کی جو ہے وہ اپنا تصدیق کرتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، ان کی جو غلطیاں اس کو بھی وہ ٹھیک کر کے بتاتا ہے، اور جو صحیح باتیں ہیں وہ تو صحیح ہیں، ان کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ ایک یہ فرمایا وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور اگر ان کی میں آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ بات وہ ظلم کی کر رہے ہیں، یا یہ عمل ظلم کر رہے ہیں، یہ فلاں پر یہ بندے، یہ ہے میری پارٹی ظلم کر رہی ہے، اور یہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہونا چاہیے ایسے، کیونکہ یہ میری پارٹی ہے، شاید غلط کر رہی ہے، اس کا ضمیر اندر سے بتا رہا ہے کہ یہ ظلم ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ جیسا کہ کوفہ والے لوگ، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ کیسے خاموش تھے، ان کو پتا تھا ان کے دلوں کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حق پر ہے، لیکن وہ خوف اور یہ ان چیز کی وجہ سے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ خاموش تھے، اور وہ کئی جو ہے وہ یزید کے جو ہے وہ یعنی ظلم پر جو ہے وہ مدد کر رہے تھے، لیکن اندر سے
ان سب کو پتا تھا کہ صحیح بات کیا. آج لوگ حیران جی کیوں نہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا. تو وہ آپ سوچ لیں ایسے جب حالات ہوتے ہیں تو کیا پتا ہوتا ہے بندہ کہے جی ہاں یہ بندے ٹھیک ہے یہ، لیکن جو ہے جی چپ کر جو وہی ڈرانا دمکانا یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ظلم پر جو ہے وہ ان کی مدد کرتا ہے. یعنی تین چیزیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے جلسے میں جانا، ان کے جلسے کرانا، ان کی جو ہے فوٹو کھچانا، مطلب یہ ہوتا ہے ان فداخل علی، فرمایا جو ان کے اپنا یعنی داخل ہو جاتا ہے ان کی پارٹی، ان کے آنے جانے، ان کی جو ہے چیز. اور دوسرا کیا کرتا ہے، وہ جو بھی جھوٹی سچی بات کریے کہتے ہاں ٹھیک ہے میرے لیڈر کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میری پارٹی کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے. پھر تیسری وہ اگر زیادتی کرتی ہے تو یہ پھر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں، اور میں بھی یہ بھی ساتھ دیتا ہے ان کا. یہ تین کام وہ کرے گا. آپ نے فرمایا یہ اب کسی پارٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کے دل کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ وہ چیز برداشت کر سکیں گے جو اس کا آگے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو فرمایا کہ جو تین یہ کام کرے گا تین نتیجے اس کے ہوں گے. آپ نے خود اعلان کیا. فرمایا پہلا یہ فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. وَلَسْتُ مِنْهُ، اور نہ میں اس کا ہوں نہ وہ میرا ہے. دو چیز. ہمیں ایک طرح بندہ کہہ رہا چلو جی میں، لیکن نبی علیہ السلام بندے کو قبول کر لیں، میں اس کو قبول نہیں کروں گا. وہ نہ مجھے وہ قابل قبول ہے، نہ میں اس کا نہ وہ میرا، نہ میں اس کا نبی نہ وہ میرا امتی. یعنی اس معنی میں یہ بات ہو رہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں میں آپ کو، لیکن آپ فرما رہے ہیں وہ مجھ سے نہیں. فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ میرا تعلق اس سے ہے. کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا لیڈر اپنی پارٹی چن لی. جو پیچھے جو بیان ہوا ہے وہی بھائی ان کے جھوٹوں کی بھی تصدیق، ان کے ساتھ ہی وہ اپنی واہ بنا رہا ہے، ان کے ظلم پر بھی مدد کر رہا ہے. تو اس نے تو اپنا فرمایا اپنا گروہ چن لیا ہے. میں تو یہ ایسا نہیں ہوں، تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس نے اپنا لیڈر چن لیا ہے، مجھے چھوڑ کر اس نے کوئی اور چن لیا ہے. میرے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا. اور تیسرا فرمایا وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا کہ نہ وہ میرے حوض پر، حوض کوثر، اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن کیونکہ سارا پانی ہر چیز نعمتیں بند ہوگی، سوائے میدان حشر میں کوئی رزق اگر ہوگا تو وہ نبی علیہ السلام کا حوض کوثر ہوگا جو کھانے پینے ہر چیز کی کمی پوری کرے گا وہ پانی. فرمایا اور نہ وہ وہاں آئے نہ اس کو آنے دیا جائے گا. کہ اس نے اس دنیا میں میری امت پر جو ہے عدل و انصاف اور یہ اس نے بند کیا اور ظلم کے دروازے کھول لے، تو اب جو ہے حوض کوثر اس کے لیے بند ہے. میں بھی اس کے لیے جو ہے میری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ساتھ ہی پھر فرمایا اس کے برعکس فرمایا پھر بندے کہتے ہیں مطلب جی ہم تو مجبور ہے، کیا کریں جی ہم عام بندے ہیں، یہ حکمران طبقہ یہ ہے وہ ہے. فرمایا ایسا بالکل ہو سکتا ہے، بندہ کمزور ہے. تو فرمایا پھر وہ کیا کرے، اس کے لیے بھی گائیڈنس دی، اس کے لیے رہنمائی پھر دی. فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، جو چاہے ان حکمرانوں کے وقت میں ہی رہ رہا ہو لیکن وہ ان کے ساتھ میل جول، ان کے ساتھ میں تشریح کر رہا ہوں فوٹو کھنچوانا اور ان کی جو ہے جلسے کرانا اور ان کی جو ہے تقریریں کرنا وغیرہ چیزیں. فرمایا نہ ان کے ساتھ میل جول رکھے، اپنا علیحدگی میں رہے. اگر پتہ ہے اس کو بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں تو علیحدگی میں رہے. وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور وہ اگر وہ بلا کے کہے آج ہمارا ساتھ دو، فلاں کو مارنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، یہ کہے بھائی میں ٹھیک ہے آپ ہیں حکمران لیکن میں ظلم میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، آپ میری پارٹی لیکن میں اس زیادتی میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں کہ میں. وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، اور نہ وہ ان کی خام خواہ یہ جو جسے بندے یہ تجزیہ نگار ہوتے ہیں بیٹھے گا پتہ ہوتا ہے جی یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے. انسان تو وہ ہے کہ جو کہے گی میں حق سچ کے ساتھ ہوں، میں کسی پارٹی شارٹی کا نہیں، میں جو سچی بات ہے وہ چاہے میرے رشتہ دار کی ہو کسی کی بھی ہو میں اس کے مطلب یعنی ساتھ ہوں. بیوٹی ہے تو میں ہر ایک کے خلاف ہوں. میں تو یہ میرا یعنی میں نے اپنے
ضمیر میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گویا حق، اللہ حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، تو میں حق کے ساتھ ہوں، جب وہ جہاں بھی حق ملے گا میں ان کے ساتھ، میں اللہ پاک کے ساتھ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ وہ کہ نہیں بھئی یہ میری پارٹی یہ فلانے کا ہے، یہ فلانے کا ہے، یہ فلانے کا ہے، اگر تقسیم ہی کرنی ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لگ جائیں، پھر ان کے ساتھ پھر اپنا کہیں جی ہم ان کے ساتھ ہیں اگر کرنا، ورنہ کہیں جی جہاں بھی حق بات ہے، اچھی بات ہے، ہم تعاون کریں گے، جہاں برائی بات ہے ہم تعاون نہیں کر سکتے، آپ کے ہم خلاف نہیں لیکن برائی کے ہم ضرور خلاف ہیں، اچھائی کے ہم ساتھ ہیں، جہاں کہیں بھی اچھائی پائی جائے، اس لیے جو ہے یہ چیز اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی دیکھیں نا، آپ نے بیان کر دیا کہ اگر مجبور ہے بندہ، کوئی نہیں ہے، مارا بندہ ہے، کمزور بندہ ہے، تو یا ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے حالات ہوں کہ بندہ نہیں کچھ کر سکتا، تو وہ نہ ان کے ساتھ میل جول رکھے، آنا جانا رکھے، نہ پارٹیاں کرائے، نہ جلسیاں کرائے، نہ کوئی چیز مطلب جو بھی ہے مطلب یہ چیزیں، وہ نہ مطلب ان کے جھوٹوں کی تصدیق کرے، ان کے خواہ ان کی طرفداری کرے، لوگوں سے بحث ویسا ہو رہا ہے، گھروں میں بحث ویسا ہو رہا ہے، بھائی بھائی بعض دفعہ رشتہ داروں میں، برادریوں میں یہ معاملات ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ ظلم پر ان کی مدد نہ کرے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بشارت دی، فرمایا کیا؟ فرمایا کہ فَهُوَ مِنِّي، وہ مجھ سے، وہ میرا ہے، حضور علیہ السلام فرما رہے وہ میرا ہے، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، میں اس کا ہوں اور وہ میرا ہے، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یعنی اتنا قرب آپ فرما رہے ہیں۔ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْض، اور وہ میرے حوض کوثر پر آئے گا، وارد ہوگا، اس کو اذن ملے گا، وہ میری زیارت کرے گا، میری شفاعت پائے گا، اور میرے حوض سے جو ہے اس چشمے سے جو ہے وہ پیے گا۔ تو یہاں امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح غریب، یہ حدیث صحیح غریب ہے، اور حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، ہر ملک کے لیے، جہاں کہیں بھی بندہ رہ رہا ہے ان کے لیے رہنمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے رہنمائی دے دی، بھائی سیاست میں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح معاملہ کرنا چاہیے حکمرانی سے، اگر آپ طاقتور ہیں پھر کیا کرنا چاہیے، کمزور ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اور اس کا نقصان کیا ہو۔ تو آج میری پارٹی مثال کے طور پر میری ایک پارٹی ہے، اس کا نام ہے الف پارٹی، وہ میں نے انہوں نے غلط سلط کام بھی کیے، میں نے سپورٹ کیا ان کو، جھوٹ موٹ بھی اچھا میں نے وہ کر لیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا، وہ لیڈر کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مجھے کام آئے گا، مرد ہو عورت ہو جو بھی ہو، عمران ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سوچو میری جگہ تم کس کو کیوں ٹھہرا رہے ہو، یعنی اس کو چن رہے ہو، میرے خلاف جو ہے وہ چن رہے ہو، کہ میں تو ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، اگر تمہارا ہوگا تو پھر تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں نہ میرا۔ تو یہ بندہ سوچے اور پھر جو ہے ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دے، نہیں دے سکتا تو خاموش رہے، کم از کم جو ہے ظلم پر اور برائی پر جو ہے وہ ساتھ نہ دے، یہ تو کر سکتا ہے بندہ۔ جیسے آپ نے فرمایا جو غلط کام ہوتا دیکھے وہ ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل سے برا جانے، خود بچا رہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔